اگر آپ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے تو اگلا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اصل کیا ہے کون خان سے ملاقات کرائی جا رہی ہے؟ خان اڈیالہ جیل میں ہے بھی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ چیف منسٹر کے پی سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں. ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے. اور آج السلام علیکم علیمہ خان صاحبہ, بتائیے گا آج آپ لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں, چیف منسٹر رات کو وہاں دھرنا دے کے بیٹھے رہے ہیں, ابھی یہاں پہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. 15 منٹ کے لیے عدالت لگی تھی. چیف جسٹس اپنی کرسی پہ 15 منٹ انہوں نے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں. اگر عدالت انہوں نے کہا جی میں چیمبر میں نہیں ملوں گا تو پھر عدالت میں بیٹھے رہتے, ہم ان کے پاس چلے جاتے. ہم انصاف کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ ہم اس لیے آئے ہیں, میں نے پٹیشن ہم نے فائل کی ہے ابھی کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے. جو جیل انتظامیہ ہے, 3 رکنی بینچ کا آرڈر ہے ہمارے پاس, اور اس کے بعد چیف جسٹس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانا چاہیے تھا. ان کو بلانا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں ان کی عدالت کے احکامات پہ کو پورا کر رہے, جس میں فیملی کو اور جو وکلاء ہیں اور پارٹی کے ممبرز ہیں ان کو عدالت نے کہا ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو چیف جسٹس کو سننا تو چاہیے. اگر ہم ہی ان کو ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ توہین عدالت لگا کے ان سے پوچھیں اور ملاقات کروائیں, تو چیف جسٹس صاحب 15 منٹ کی عدالت ہے. دیکھیں چیف جسٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عدالت کو کمزور کرنا, یہ جو کرسی ہے یہ ان کی ذاتی کرسی نہیں ہے, یہ انصاف کی کرسی ہے. یہ وہ کرسی ہے جس کے پیچھے پورا پاکستانی, ہر پاکستانی اس کرسی سے امید رکھتا ہے کہ یہ ہمیں عدالت سے یہ جج ہمیں انصاف دیں گے. لیکن یہ ذاتی کرسی نہیں ہے ان کی, یہ کوئی ملکیت نہیں ہے, اور اس کو کمزور نہیں کرنا چاہیے ان کو. کیونکہ آج اگر عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا, سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا, آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی ہم کدھر جائیں. لوگ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی رابطہ ہے, بتائیں عمران خان ٹھیک ہے. بھئی ہم کیسے بتائیں کہ ٹھیک ہے؟ ہمیں تو نہ جیل سے کوئی انفارمیشن ملے گی. ہمیں صرف ایک کل انفارمیشن آئی ہے, جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں اور ادھر ہی ہیں. ہم ان کو مان لیں, ان کی سٹیٹمنٹس کو مان لیں. ہمیں یہ کنسرن ہو رہا ہے کہ یہ 2-3 منٹ کے لیے ملوا کیوں نہیں رہے؟ کیا عمران خان سے خوف زدہ ہے اس لیے نہیں ملوا رہے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا جی ان کے یہ جو لوگ افواہیں چل رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو ان کی زندگی کو خطرہ کر دیا یا ان کی صحت خراب ہوگی. میں نے کہا صرف ایک چیز پہ میری امید ہے, صرف ایک چیز پہ امید ہے. تو وہ جرنلسٹ پوچھے تھے آپ دھمکی نہیں دے رہے. میں نے کہا میری بات سنیں, اگر نون لیگ کا بندہ اسمبلیوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ فاتحہ پڑھ لو, ہاں کہا ہے کسی نے فاتحہ پڑھ لو, کیا مطلب ہے؟ اس نے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان بالکل صحت میں ہے اور وہ حیات ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ان ساروں کی جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو یہ بول رہے ہیں, ان ساروں کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کا ایک بال کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا, عمران خان کو انہوں نے ہاتھ بھی لگایا, یہ اور ان کی نسلیں محفوظ نہیں ہیں. اور پاکستان میں کوئی کونا نہیں, دنیا میں کونا نہیں ملے گا ان کو چھپنے کے لیے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان محفوظ ہیں, کیونکہ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لو, یہ محفوظ نہیں ہوں گے. پھر ان کی اپنی زندگیوں کی پھر ان کو فکر ہونی چاہیے. علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا میں چیمبر میں نہیں ملوں گا, وجہ کوئی بتائی گئی ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے کہا میں نہیں ملوں گا؟ یا جو ہے جب ان کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 15 منٹ کی عدالت لگا کے چھوڑ کے چلے گئے, کیا ریزن جو ہے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ چیف جسٹس صاحب کو آرڈر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ملیں, تو نہیں ملیں گے. ان کا جو, اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ چیف جسٹس کو اپیل کرتی ہوں کہ دیکھیں اس کرسی کا جو تقدس ہے اس کو نہ اس کی حفاظت کریں. یہ کرسی انصاف کی کرسی ہے, لوگوں کو اس سے امید رہنی چاہیے. لوگ کہاں جائیں گے اگر آپ نے یہ اس طرح انصاف نہیں دیا لوگوں کو؟ تو لوگوں کی امید ختم ہو جائے گی عدالتوں سے. تو اس لیے ہم اپیل کر سکتے ہیں سارے ججز سے اور جوڈیشری سے کہ آپ ہمت کریں,
عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ نے انصاف, پاکستانیوں کو انصاف دینا ہے, یہ آپ اپنا فرض سمجھیں. یہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ یہ عہد کریں کہ پاکستانیوں کی تحفظ کریں گے. اگر آپ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے تو اگلا آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہماری ملاقات کا دن منگل ہے, ہم وہاں بیٹھیں گے, اور کیونکہ یوم شہداء تھا 26 کو, تو اس لیے انہوں نے کہا جی اس پہ فوکس ہونا چاہیے, تو ہم اس میں بھی شامل ہوئے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے سی ایم کے پی اور جو ان کی کابینہ کے لوگ اور یہاں پہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز پی ٹی آئی کے 6-7 ڈگری ٹیمپریچر میں ساری رات یہ اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں, اور انہوں نے فوکس لے آئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ عمران خان ہر حالت میں ان کو دکھانا پڑے گا, ہمیں ملاقات کروانی پڑے گی, لیکن نہیں تو ہم یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی, کیونکہ ٹیوزڈے کا دن تو ایک دن ہے نا, لیکن اس وقت آپ روک نہیں سکیں گے وہاں پہ لوگوں کو, آپ اٹھا نہیں سکیں گے اس طرح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے شاہد خٹک صاحب بھی اسمبلی میں بڑے جلال طریقے سے بولتے ہیں, کہتے ہیں امیر خان سے ملاقات کرائیں. اصل کیا ہے کیوں نہیں خان سے ملاقات کرائی جا رہی ہے؟ خان اڈیالہ جیل میں ہے بھی یا نہیں؟ پتہ نہیں, ہمیں کیسے پتہ ہوگا, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن ہاں کوئی 9-10 دن پہلے جب ہم وہ منگل کے دن وہاں پہ تھے, تو کسی نے آگے کہا جی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جب تک عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو آپ کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی. اب تب سے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, میں لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ فیملی کی ملاقات کا کیا تعلق ہے کہ ایک سرکاری افسر کی نوٹیفیکیشن کا. مجھے اس کا جوڑ نہیں سمجھ آ رہا. اگر آپ مجھے یہ سمجھا دیں اس بات کا تو پھر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز بتا دینا, ان کی نوٹیفیکیشن ہو جائے تو شاید ہماری ملاقات ہو جائے. علیمہ خان صاحبہ ابھی 4 دن کیونکہ باقی ہیں, 4 سے 5 دن, منگل جو ہے نیکسٹ پہ آپ کی ملاقات ہوگی. ابھی ان 4 یا 5 دن کے اندر اگر آپ کی ملاقات نہیں کروائی جاتی, جو حالات چل رہے ہیں نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا جو چیزیں چلا رہا ہے, فاکس نیوز کے اوپر یہ خبریں چل رہی ہیں, افغانستان کا میڈیا چلا رہا ہے, انڈیا کا میڈیا چلا رہا ہے, تو پھر آپ اپنے جو یہ خان صاحب کے جو کارکنان ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟ وہ کیا کریں؟ یہ 4 دن وہ کیسے ویٹ کریں گے کہ اتنی بڑی خبریں چل رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی نہ آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے, نہ سی ایم کے پی کی ملاقات کروائی جاتی ہے, نہ کیبنٹ کے کسی ممبر کی ملاقات کروائی جاتی ہے. رات تو یہ بھی کہا گیا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے کہا گیا کہ خان صاحب ٹھیک ہیں اور ادھر ہیں. کس نے قرآن پہ ہاتھ رکھے؟ اندر سے خبر آئی ہے اڈیالہ جیل کے ایک شخصیت ادھر رات کو موجود تھی اڈیالہ جیل کے باہر, ان کی جو ہے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ قسم دی گئی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کسی کی ملاقات کرانے میں جب رات کے 12 بجے عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں, جیل بھی کھل جاتا ہے, تو عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروانے دے رہے؟ انہوں نے ملاقاتیں رات کو بھی کرائی ہیں, صبح سویرے بھی کرائی, 7 بجے بھی کھول دیتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے. یہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں, کیا گیم کھیل رہے ہیں, یا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کے ساتھ, کسی نے مجھے کہا, میں تو صرف وہی باتیں بتا رہی ہوں جو کوئی کہتا ہے, اب لوگ ہمارے سے باتیں اس طرح کرتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ ٹیسٹ رن کر رہے ہیں کہ اگر یہ خبر اگر سچ مچ کرنا ہو تو پہلے وہ ٹیسٹ رن کیا کریں, نیو نارمل سیٹ کریں کہ یہ باری باری کریں, ایسے افواہیں ہیں. یہ آئسولیشن پہ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر عمران خان صاحب یہ آخری ہفتہ ہے, انہوں نے فیملی کی ملاقات نہ کرائی, تو ہمیں ڈائریکشن آ چکی ہیں کہ ہم نے پورے پاکستان کا لاک ڈاؤن کرنا ہے, اور اس کا آغاز ہم خیبر پختونخوا سے کریں گے, اور ہم کر کے دکھائیں گے. 4 دن کا میں نے جو آپ سے پوچھا ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ آپ بہن ہیں تو آپ کی جو بات ہے اس میں وزن ہے. آپ 4 دن کا اپنے کارکنان جو ہیں عمران خان صاحب کے, ان کے بارے میں کیا؟ کبھی انتشار نہیں کہیں گے کوئی کرے گا, نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے جو فکر ہے صرف کہ لوگوں کو بہت غصہ ہے, اور ہمیں جو اس قسم کے پیغامات آ رہے ہیں, ہمیں فکر ہے کہ یہ کنٹرول, آؤٹ آف کنٹرول چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں 1 منٹ لگتا ہے, ٹائم نہیں لگتا. آپ یہ لوگوں کو جان کے غصہ چڑھا رہے ہیں یا کوئی ڈسٹریکشن کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. ہم منگل کو جائیں گے, ہم وہاں بیٹھیں گے, ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم اکیلے کافی ہیں, ہم بیٹھ جائیں گے. اس لیے ہم نہیں کہتے کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں, بلکہ ان کے جو ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھے, میں کہتی ہوں پلیز یہاں سے چلے جاؤ. آپ کو پتہ ہے وہاں میڈیا کو بھی مار پڑتی ہے, تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ
जब हम वहाँ बैठे हों और मीडिया को, लोगों को, हम खा लेंगे मार, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है जब हमारे बच्चों को ये वैनों के अंदर फेंकते हैं। इससे वो हम बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन